جب کرنٹ افیئر کے طور پر دوسرے ٹاپکس کے اوپر میں بولتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جب ہم خود کرنٹ افیئر بن جائیں کسی مسئلے میں تو اس کے اوپر ڈسکشن تھوڑی بہت کی جائے. آپ کو مختلف سٹوڈنٹس کے چینل سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پچھلی اتوار کو چوتھی دفعہ اٹیمپٹ کی کوشش کی گئی میرے اوپر, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر 2017 میں پہلی کوشش ہوئی, اس کے بعد پھر مارچ 2021 میں, پھر اکتوبر 2022 میں, اور اب یہ اگست 2023 میں. یہ تو وہ ڈکلیئرڈ کوششیں ہیں مرڈر اٹیمپٹ کی. جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. آپ لوگ ٹینشن کی بجائے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ اب علمی طور پر تو شکست کھا چکے ہیں. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوگا اور ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. عموماً لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, اور فرقوں کے علماء وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا تو وہ لوگ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو میں خود بھی, آپ کو پتا ہے, 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, اور سب سے زیادہ یعنی ایک جو تکلیف دہ چیز ہے وہ بریلوی فرقے کے علماء کے لیے. باقی بعد میں آتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ ہے کہ یہ آدمی خود بریلوی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری پبلک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. اب ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ جو کاؤنٹر کر سکیں. بریلویت کے کون سے دلائل ہیں جو مجھے نہیں پہلے پتا ہوں گے, اور ان کے علماء نے آ کے ان کو بتانے ہیں, وہ تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہے. تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہر ایک برا وقت ہے, اور علمی دلائل میں انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس قسم کی کوششیں شروع کی ہیں. لیکن یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ یہ چاروں اٹیمپٹس جو ہیں وہ ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں, اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہیں, یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی نے کوئی آرگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے, نہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت موجود ہیں, اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو. اب یہ جو چوتھی دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں ہے, وہ بچہ, مجھے تو اس پہ ترس ہی آ رہا ہے. 18 سال 2 مہینے اس کی عمر ہے, اور گجرات شہر میں وہ ایک پاس کسی قصبے میں کھاریاں کے پاس رہنے والا ہے. تو اب پڑھتا وہ خادم رضوی صاحب کے مدرسے میں, جہاں ان کا وہ مزار سارا کچھ بنا ہوا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں مدرسے کا نام ابو ذر غفاری ہے, اور کام وہاں کیا ہو رہے ہیں, کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کہاں ان کا زہد, اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر اتنا کچھ عوام سے لے رہے ہیں. 20 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے, اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کے آفیسر نے اس سے 1 to 1 انٹرویو کیا ہے تو اس سے دین کی الف بے بھی نہیں پتا. ہاں, اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو ادھر؟ جی گستاخ ہے. کیا گستاخی کی ہے؟ جی علماء نے کہا ہے کہ گستاخ ہے. یہ ان کا لیول ہے. اس نے کہا یار کوئی ایک چیز بتاؤ. کہتا نہیں میں نے خود نہیں سنا, علماء نے بتایا یہ گستاخ ہے. اب مجھے بتائیں, جب ہمارے لوگوں کا علمی لیول یہ ہو, ٹھیک ہے, تو اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے نا کہ میں بریلوی پبلک کو بتاؤں کہ اصل میں گستاخ آپ لوگوں کے بزرگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی چوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ کہنا شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے, الٹا اسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے. ایون ہمارے 1200 سال پہلے کے بھی جو بزرگ ہیں, محدثین ہو, مفسرین ہو, یہ سب کے سب لوگ, ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں. بعض لوگ ان کے اوپر جرح کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں. اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے, اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں. میرے بارے میں آج سے کوئی 10,000 سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس زمانے میں اگر کوئی کلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا
تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں، اس وقت ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھائی یہ بات نہیں تھی، یہ ہے. اور جب کوئی کہے گا کہ ثبوت، وہ کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو. ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں نا، تو وہ پھر اس کے اوپر جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس بات کی تو سند ہی درست نہیں ہے، وہ تو ایسا تھا، یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کامنٹس پاس کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں، یوں تھی. تو وہ معاملہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے. لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دے سکتے.